الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. قابل محترم، سورہ احزاب کی 58 57 اور 23 آیات کا ہمیں درشن کرتا ہوا اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے اور اس نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ خطا کی ہو تو بے شک انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا. سامنے محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے اور اس نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے. اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی خطا کے، تو انہوں نے بھی بہتان اور بہت بڑا گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اب ایک اذیت تو ایسی ہوتی ہے جو واضح طور پہ کوئی ایسا عمل ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو، کوئی ایسا عمل ہو جائے جس سے رسول ناراض ہو، اور وہ عمل صرف اپنی ذات تک رہے، اپنی ذات تک رہے، وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس بندے کا معاملہ ہے. لیکن جہاں لفظ آ جائے اذیت کا، ایک اذیت پہنچانی ہے، ایذا پہنچانا ہے، یعنی کہ ایک انسان ہو کر وہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچا رہا ہے. ایک ہم گناہ کرتے ہیں، وہ گناہ کا معاملہ ہم تک ہے، وہ ایک فرد واحد کا عمل ہے. اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی ایسا گناہ جس سے اللہ کی ناراضگی کا خدشہ ہو، آقا علیہ السلام کی ناراضگی کا خدشہ ہو، وہ صرف فقط ایک گناہ لکھا جائے گا. لیکن جہاں تک اذیت کا سوال ہے کہ ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے رہا ہے، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کوئی اللہ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ کسی میں اتنی جسارت ہے، ہمت و طاقت ہے کہ اپنے رب کو تکلیف پہنچا سکے؟ لیکن اللہ نے فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ فرمانا یہ بتانا چاہ رہا ہے ہمیں کہ مجھے اذیت پہنچانے سے مراد جس نے میرے محبوب کو اذیت پہنچائی، جس نے میرے محبوب کو تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. جس کی وجہ سے میرا محبوب رنجیدہ ہو گیا، اس نے مجھے رنجیدہ کر دیا. جس کی وجہ سے میرے محبوب پر تکلیف گزرے، وہ تکلیف میرے محبوب کو نہیں پہنچائی، وہ بلکہ ڈائریکٹ مجھے تکلیف پہنچائی. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی، اس کے لیے اس نے اذیت دی اور اس کے لیے عذاب تیار ہے، اور میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں. یہ اللہ فرما رہا ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ جیسے اللہ رب العزت کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کیا کوئی آقا علیہ السلام کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ ہاں، آقا علیہ السلام نے اس اللہ کے پیغام کو اس انداز میں لوگوں تک پہنچایا. کیا فرمایا کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام، کیونکہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ بے تحاشا کتب میں مختلف روایات سے آئی ہوئی. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام، ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لے کے گئے. آپ نے چادر لی ہوئی تھی، اون کی چادر،
اور اس چادر کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے تھے، اونٹوں کے کجاووں کی تصویریں بنی ہوئی تھی، اونٹوں کی تصویریں نہیں، اونٹوں کے اوپر جو کجاوے رکھے جاتے ہیں لکڑی کے، جس پہ لوگ بیٹھ کر سواری کرتے ہیں، ان کجاووں کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ اور آقا علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لے کے گئے، جیسے ہی تشریف لے کر گئے تو سامنے سے حضرت امام حسن مصطفیٰ تشریف لے آئے، پھر حضرت امام حسین مرتضیٰ تشریف لے آئے، سیدہ کائنات تشریف لے آئی، حضرت مولا علی تشریف لے آئے۔ مختصر کہ آقا علیہ السلام نے ان تمام کو اپنی چادر میں لے لیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا، اے میرے رب ذوالجلال، یہ میری اہل بیت ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ اے اللہ، یہ میری اہل بیت ہے، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی، جو ان سے بغض رکھتا ہے، جو اس میں ان سے دشمنی رکھتا ہے، تو ان سے دشمنی رکھتا ہے۔ یعنی کہ آقا علیہ السلام نے واضح طور پہ فرما دیا کہ جس نے میرے حسین کو اذیت دی، جس نے میری فاطمہ کو اذیت دی، جس نے میرے علی کو اذیت دی، جس نے میرے حسن کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ اب دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے اور اس کے لیے عظیم بہت بڑا عذاب تیار ہے، بڑا عذاب تیار ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جس نے حسین کو اذیت دی، جس نے میری عطرت کو اذیت دی، جس نے میری آل کو ستایا، اس نے مجھے ستایا، جس نے میری آل کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے ان کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی۔ تو یاد رکھو دوستان گرامی، اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے آخری خطبہ میں کہ لوگوں، میں نے آج تم تک اپنا دین مکمل کر دیا، اپنا دین مکمل کر دیا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اے لوگوں، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں؟ تمام صحابہ 1,24,000 تقریباً کم و بیش صحابہ کا مجمع تھا، غدیر کا مقام تھا۔ آپ نے ایک جگہ آتا ہے کہ اونٹوں کے کجاووں کا سٹیج بنوایا، ایک جگہ آتا ہے اونٹوں کا سٹیج بنوایا۔ بہرحال آپ ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا، اے لوگوں، تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا سچا رسول ہوں؟ سب نے کہا، بے شک یا رسول اللہ، یقیناً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ تمام باتیں کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تم تک اپنا دین مکمل کر دیا۔ یہ لفظ کہنے سے پہلے آقا علیہ السلام نے مولا علی کو قریب بلایا، اور قریب بلا کر ان کا ہاتھ پکڑا، اور ان کا ہاتھ پکڑ کر آقا علیہ السلام نے ہوا میں بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اے لوگوں، جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب میں نے اپنا دین مکمل کر دیا، یعنی کہ علی کی ولایت کے بغیر دین بھی مکمل نہیں۔ اب اس سے آپ ادب و محبت جو آقا علیہ السلام اہل بیت کے اطہار سے ہمیں سکھا رہے ہیں آج سے 1460 سال پہلے، سوچے وہ کیا ہے، ذرا تصور میں لے کے آئے کہ حسین ہے کیا۔ آج آپ نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اگر آپ کے گھر آپ کا پوتا آ جائے، آپ کے بیٹے کا بیٹا آ جائے، پوتا آ جائے، آپ سے کتنی محبت کریں گے، کتنی محبت کریں گے، اس کو کھانا کھلائیں گے، گود میں بٹھائیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، بس۔ لیکن کبھی سوچا ہے آپ نے، سب بیٹھے ہیں، بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، کبھی دیکھا ہے آپ نے آپ کے گھر میں نواسا آ جائے، آپ کی بیٹی کا بچہ آ جائے یا نواسی آ جائے، آپ اس سے کتنا لاڈ کرو؟ کبھی اس چیز کو گھر میں بیٹھ کے سوچئے گا کہ ہم اپنے پوتوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا اپنے نواسوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیض چلا آ رہا ہے آقا علیہ السلام سے، یہ جو محبت کا فیض چلا آ رہا ہے آقا علیہ السلام سے، کہ آقا علیہ السلام اپنے نوازوں سے کتنی محبت کرتے تھے، یہ وہ امت میں بھی منتقل اللہ پاک نے کر دیا۔ یہ تو ہمارے سمجھنے کا فرق ہے کہ کوئی سمجھ گیا، کوئی نہ سمجھا۔ یاد رکھیں، نوازوں سے نانا بہت پیار کرتے ہیں، اپنے کندھوں پہ اٹھا کر پھریں گے،
ان کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کریں گے، یہاں تک کہ کبھی گھر سے بھی باہر جانا ہو تو نوازوں کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ پوتے بھلے گھر میں رہیں لیکن نوازوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو یہ اسی فیض کا اللہ پاک نے یہ چلایا ہے، اصول چلایا ہے اور ہم تک یہ منتقل کر دیا کہ لوگوں، میرے محبوب کو اپنے نوازوں سے بڑا پیار تھا، میں نے تمہارے اندر بھی نوازوں کی محبت ڈالی۔ دوستان گرامی، اللہ رب العزت نے واضح طور پہ حکم فرما دیا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اب آقا علیہ السلام کے اس عمل کو دیکھ کر، آقا علیہ السلام کے اس عمل کو دیکھ کر ہم اکثر سنتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کی کتنی محبت تھی۔ آقا علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو ان کی امام علی مقام کی عمر مبارک 6 سال کے قریب تھی۔ ہم یا تو آج تک، میری 40 سال عمر ہے، ہم نے آج تک یا تو وہ 6 سال کے قصے سنے ہیں یا پھر کربلا کا واقعہ، وہاں سے حسین کو شروع کرتے ہیں اور وہ واقعہ سنتے ہیں۔ جب واقعہ کربلا وقع ہوا، اس وقت امام علی مقام کی عمر مبارک تقریباً 56 برس اور ایک جگہ 58 برس۔ یہ جو درمیان کے 52 یا 50 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس کے واقعات کیوں بیان نہیں کرتے؟ ہمیں کیوں کوئی نہیں بتاتا کہ وہ 50 سال کا حسین کا زندگی کا عرصہ گزرا ہے، وہ کیسا گزرا ہے؟ کیونکہ اگر وہ بتایا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ کہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب حسین میں کھڑے ہو رہے ہیں، کہاں سیدنا عمر فاروق منبر سے خطبہ چھوڑ کر نیچے اتر رہے ہیں، کہاں سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر مولا حسن اور مولا حسین پہرا دے رہے ہیں، اور کہاں ابو ہریرہ کبھی میرے حسن اور حسین کے نالے صاف کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، ہمیں اہل بیت محبت کا پتہ چل جائے گا اور ہم اہل بیت اطہار سے محبت نہیں بلکہ مودت کرنے لگیں گے۔ اور یاد رکھو، محبت میں اور مودت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں اظہار کو، کہ مجھے وہ اچھا لگتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ تو ہے محبت۔ اور یہ محبت ایسی ہے کہ جس کے بغیر بندہ گزارا کر لیتا ہے، نہ بھی دیکھے، جس سے وہ محبت کرتا ہے اسے نہ بھی دیکھے تب بھی گزارا کر لیتا ہے۔ لیکن مودت، آقا علیہ السلام نے فرمایا اور قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، مودت کرو، محبت نہیں، مودت کرو۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پانی کو مچھلی سے نکال دیا جائے، کیا وہ زندہ رہتی ہے؟ بولے، کیا وہ زندہ رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ اگر پانی کو مچھلی سے نکال دیا جائے تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے، اپنی جان دے دیتی ہے۔ اسے کہتے ہیں محبت۔ ہمیں اہل بیت اطہار سے، آقا علیہ السلام سے ایسی مودت ہونی چاہیے کہ ہمارے دل سے اگر یہ خیال ہی آ جائے کہ ہمارے دل سے محبت کا لفظ نکل رہا ہے، ہمیں موت آ جائے۔ ایسی محبت اور ایسی مودت آقا علیہ السلام اور اہل بیت اطہار سے کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں دوستان گرامی، وقت کی قلت ہے، یہ تو انسانوں کے لیے آقا علیہ السلام نے اور اللہ نے اور اس کے رسول نے فرمایا نا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری طرف سے محبت کرو، میں 2 چیزیں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن، دوسری میری اہل بیت، ان دونوں کا دامن تھام کے رکھنا۔ جیسے یہ دنیا میں اکٹھے ہیں، بروز قیامت حوض کوثر پر مجھے اکٹھے آ کر ملیں گے۔ تو دوستان گرامی، اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حضور کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہے انسانوں کے لیے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بہت لطف اندوز واقعہ ہے۔ آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں، آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ایک صحابی شکار پر چلے گئے۔ انہوں نے ایک ہرنی کا بچہ پکڑ لیا، اور اس دور میں صحابہ کا یہ اصول ہوا کرتا تھا کہ وہ کوئی بھی چیز لیتے تھے یا کوئی ایسا عمل کرتے تھے تو وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا کرتے تھے، اور سب کی کوشش اور خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں۔ وہ صحابی وہ ہرنی کا بچہ لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ آقا علیہ السلام کو وہ ہرنی کا بچہ تحفے میں پیش کیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہاں کھیل رہے تھے۔ آپ نے جب وہ ہرنی کا بچہ دیکھا تو نانا سے وہ ہرنی کا بچہ لے کر گھر چلے گئے اور اسے کھیلنا شروع کر دیا۔
इमाम हुसैन मुर्तज़ा तशरीफ लेकर आए, पूछा भैया ये कहाँ से लिया है? तो इमाम हसन मुर्तज़ा ने फरमाया कि भाई नाना की बारगाह से लेकर आया हूँ, तुम भी जाकर ले आओ। अब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, अर्ज़ की नाना जान मुझे भी हिरनी का बच्चा चाहिए। आका अलैहिस्सलाम ने प्यार दिया, दुलासा दिया, बहलाया कि किसी तरीके से इसके जहन से ये ख्याल निकल जाए। अभी इतनी देर थी कि इमाम हुसैन की आंखों में नमी महसूस हुई, सिर्फ आंसू महसूस हुए, एक महसूस हुआ कि नहीं ये रोने वाला है। इतने में क्या देखते हैं, एक हिरनी अपने साथ अपना एक बच्चा लेकर आ रही, एक बच्चा लेकर आ रही और अर्ज करती है कि याद रखें आका अलैहिस्सलाम जानवरों की भी बोली समझते थे। आका अलैहिस्सलाम हर बोली समझते थे, क्योंकि आप कुल्ले रहमतुल लिल आलमीन, तमाम आलम के लिए रहमत है। और रहमत उसी को बनाया जाता है जिसको सबकी आवाज की पहचान हो, जो सबके दुख दर्द सुन सके, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जिन हो, कोई हो अल्लाह की मखलूक में आका अलैहिस्सलाम सबका दुख तकलीफ सुनते। तो आका अलैहिस्सलाम ने जब देखा वो हिंदी बच्चा लेकर आ गई, उस हिंदी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह एक बच्चा मेरा सहाबी के जरिए आ गया और एक बच्चा मैं खुद ले आई। या रसूलल्लाह खुदा की कसम अगर आज मेरे मौला हुसैन की आंखों से आंसू गिर पड़ते अल्लाह का अर्श हिल जाता, अल्लाह का अर्श हिल जाता। लिहाजा इससे पहले कि इनकी आंखों से आंसू निकलते, ये बच्चा मैं ले आई हूँ, ये इनको तोहफे में पेश किया। अब आप ये सोचें कि वो जानवर होकर आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतार से मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ते, तो हम कहाँ खड़े हैं? हम कैसी मोहब्बत के दावेदार हैं? अच्छा आगे चले, एक बहुत खूबसूरत वाकया आप सबने सुना होगा कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, आपको विलायत कैसे मिली और आप कैसे इस मुकाम पर फाइज हो गए? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आप एक बादशाह के पहलवान थे, पहलवानी क्या करते थे और बहुत ताकतवर थे। आपकी उस जमाने में आपके मुकाबिल का कोई जोड़ ही नहीं था, आप इतने ताकतवर पहलवान थे। बड़े बड़े पहलवान डरते थे उसे कुश्ती करने के। तो एक दफा ऐसे हुआ, मनादी हो गई कि है कोई जो जुनैद के साथ मुकाबला करे और इसके साथ पहलवानी करे। तो इतने में एक ऐसा शख्स सामने आ गया जो दिखने में दुबला पतला, चेहरे पे उसके थोड़ी सी छाइयां, बुजुर्गी का आलम, हाथ उसके कांप रहे हैं, लड़खड़ा रहा है, अभी सही तरह खड़ा भी नहीं हो सकता, कमजोरी का आलम है, उम्र रसीदा है। उसने ऐलान किया मैं जुनैद से कुश्ती करूंगा, मैं पहलवानी लड़ूंगा इससे। लोगों ने जब देखा, उसने कहा, लोगों ने कहा कि क्या कर रहा है? कहाँ जुनैद, कहाँ तुम, क्यों अपने आप को कब्र की हद तक पहुंचाओगे? तुम उसका झटका भी सह नहीं सकते। उसने कहा जो भी है मैं जुनैद से लड़ूंगा। पहलवान का अखाड़ा लग गया, जुनैद बगदादी अखाड़े में तशरीफ ले आए, वो शख्स भी तशरीफ ले आए और आकर जुनैद के कान में कहते हैं जुनैद देख मैं सैयदजादा हूं, मैं सैयदजादा हूं, मेरे कुछ मामलात हैं, मेरे घर में मेरी बच्चियां जवान हैं, मेरे पास इतनी इस्तात नहीं है कि मैं उनका फर्ज अदा कर सकूं। तू जुनैद मुझसे ये पहलवानी हार जा, ये बादशाह इनाम मुझे देगा, मैं अपने फराइज अदा कर दूंगा, लेकिन याद रख जुनैद मैं एक वादा तुझसे करता हूं, तू आज आले रसूल की इज्जत रख ले, कल कयामत के दिन अल्लाह तुझे इज्जतों से नवाज देगा। ये सुनने की देर थी। वो कैसे अहले ईमान लोग थे कि उनका दिल कांप उठा। जुनैद ने कहा कि आप फिक्र न करें, लेकिन ये लोग हैं, ये तमाशाई हैं, अगर मैं ऐसे गिर गया तो ये लोग कहेंगे जान के गिर गया, थोड़ा सा जोर लगाएं। जुनैद बगदादी ने थोड़ा सा जोर लगाया और उठाकर उनको अपने सीने पर बिठा लिया। लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। जुनैद बगदादी हार गए। वो शख्स उठे, वो सैयदजादा उठा, उसने बादशाह से इनामात लिए और वो अपने घर की तरफ रवाना हो गया, दुआएं देता हुआ चला गया। इधर रात हो गई, आपने आराम कर लिया, सो गए। वालिदा सुबह पूछती हैं ए जुनैद, सब लोग तालियां बजाते रहे, ताने देते रहे कि जुनैद हार गया,
کہ میں رات کو سو گیا، تکلیف مجھے بھی ہوئی جب لوگوں نے تانے دیے، لوگوں نے تالیاں بجائی، میری بھی عزت روح مجروح ہوئی، لیکن اماں میں رات کو سو گیا، مجھے کریم آقا علیہ السلام کی زیارت ہو گئی اور میرے نبی نے فرمایا اے جنید تو نے ہماری لاج رکھی ہے، تو نے ہماری آل کی لاج رکھی ہے، تو نے دنیا کے حساب سے ہماری آل کی لاج رکھی ہے، ہم تیری نسلوں میں ولایت عطا کرتے ہیں، ہم تیری نسلوں میں ولایت عطا کرتے ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار کے ادب کا صلہ ہے۔ دوستان گرامی، ہم واقعہ کربلا سنتے ہیں، یاد رکھیں جو واقعہ کربلا ہے یہ فقط مولا حسین نے نماز نہیں بچائی، یہ فقط مولا حسین نے دین نہیں بچایا، یہ فقط مولا حسین نے دستار نبی ہی نہیں بچائی، یہ فقط سیدہ کائنات کی چادر کا پردہ نہیں بچایا۔ میرے دوستو، امام حسین نے کربلا میں جو شہادت اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، جو قربانی پیش کی، یاد رکھو یہ فقط ایک شخصیت کی قربانی نہیں ہے، یہ ایک فرد کی قربانی نہیں ہے، یہ پوری امت کی قربانی ہے، یہ پوری امت کی شہادت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور حضور پوری امت کے لیے رحمت للعالمین، یہ پوری امت کی شہادت ہے، پوری امت کی قربانی ہے۔ میرے حسین نے انسانی حقوق کو پامال ہونے سے بچایا، میرے حسین نے حقوق العباد کی حفاظت کی، میرے حسین نے حقوق اللہ کی حفاظت کی، میرے حسین نے ہماری بیٹیوں کے پردے کو بچایا، میرے حسین نے ہماری عزتوں کو پامال ہونے سے بچایا، میرے حسین نے اس جدیدی اور فرسودہ نظام کے خلاف کلمہ حق کو بلند کیا اور ہمیں یہ درس دیا، لوگوں میری قربانی کے بعد نمازوں تک نہ رہنا، مسجدوں تک نہ رہنا، یاد رکھو جب بھی دین پر کوئی وقت آئے، اسلام تمہیں پکارے، اپنے گھروں سے نکل کر کھڑے ہو جانا اور اس ناموس دین اسلام کی ناموس پر پہرا دینا۔ اے لوگوں میرا یہی کردار ہے، میرا یہی کردار ہے، میں تمہیں یہی درس دے کر جا رہا ہوں۔ میرے بعد کبھی دین کو تم مسجد تک محدود کر دو نہ، حقوق اللہ کے حقوق العباد کا خیال رکھنا، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ مخلوق کا بھی خیال رکھنا، غریبوں کا خیال رکھنا، مساکین کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ ساتھ جہاد کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ ساتھ ناموس رسالت کا خیال رکھنا، میرے غم میں رونے والوں اس چیز کا خیال رکھنا کہ میں نے جان اپنے نانا کی ناموس کی خاطر دی ہے، میں نے جان اس دین کی خاطر دی ہے، میں نے جان اللہ کی توحید کی خاطر دی ہے، میں نے جان تم لوگوں کے حقوق کی خاطر دی ہے۔ یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یہ پوچھا جائے گا کہ دنیا میں رہ کر تم نے اہل بیت سے کتنی محبت اور مودت کی ہے، ہمارے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، تو اس وقت کیا جواب دو گے؟ اس جواب کے لیے اپنے کردار کو بناؤ۔ دوستان گرامی، محرم الحرام یاد رکھیں کہ آج ہماری نسل بڑے الٹے راستے پر چل پڑی ہے، ہم لوگوں نے اپنا اصل جو راستہ ہے، ہمارا جو مرکز ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب تو یکم محرم آتا ہے، ہمارے اہل سنت کے احباب کالے کپڑے پہن کر شوق کے طور پر نئے کپڑے سلواتے ہیں۔ کیا یہ نئے کپڑے سلوانے کے دن ہے؟ کیا یہ خوشیاں منانے کے دن ہے؟ ہماری نسلوں کو نہیں پتا، ہم دوسرے کو دیکھ کر اس کا رنگ بدل لیتے ہیں۔ یاد رکھو محرم سفید لباس کو کالے لباس میں تبدیل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ محرم کالے کردار کو سفید کردار میں بدلنے کا نام ہے۔ اپنے کردار کو بدلو، لباس کو نہ بدلو، لباس سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کا کردار حسینی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ مالک العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حسینی کردار پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب کبھی دین کے بارے میں دین اسلام ہمیں پکارے، ہمیں اتنی طاقت اللہ دے، ہمیں ایسا ایمان دے کہ ہم دین اسلام پر پہرا دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔